غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یحب المطہرین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ستھرے، قرآن نے فرمایا ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنۃ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، یعنی جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت۔ الطہارۃ نصف الایمان، یعنی طہارت آدھا ایمان ہے۔ طہارت کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ طہارت بولتے ہیں صاف ستھرا پاکیزہ کو بولتے ہیں طہارت۔ فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تالا کنجی کے بغیر نہیں کھلتا۔ جنت کی کنجی نماز، نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، اور نماز کی کنجی ہے وضو۔ اگر وضو ہمارا ڈھنگ سے نہیں کیا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں؟ غسل میں فرض کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ بوڑھے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، غسل میں فرض کتنے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں، غسل میں فرض کتنے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے؟ تقریریں سن کے ہمارے زندگیاں گزرے، مسئلے سن کے زندگیاں گزرے۔ غسل اور وضو کے فرائض ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن چھوچے کس کو آتی ہے؟ یاد ہے؟ چھوچے کرنی آتی ہے؟ چھوچے سمجھ تو چھوچے ڈانس کیا جاتا ہے۔ آج کل شادی کے اندر بوڑھے بھی ڈانس کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ چھوچے کہتے ہیں۔ کبھی بزرگوں نے کبھی چھوچے کی دی جاتی ہے، لوگ بولتے ہیں ڈانس نہیں، چھوچے کر رہے ہیں ہم، چھوچے کی چھوٹ ہے۔ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، کبھی حضور نے چھوچے کی نہیں، کبھی نہیں کی حضور نے چھوچے، نہ ہمارے بزرگوں نے چھوچے کی ہے۔ تو حضور نے چھوچے نہیں کیے، بزرگوں نے چھوچے نہیں کیے، لیکن آج کل کے بوڑھے چھوچے کر رہے ہیں۔ یہ الگ شریعت کے اندر لے کر آ گئے، چھوچے کی چھوٹ ہے۔ غسل فرض ہمیں پتہ نہیں کتنا فرض ہے، وضو کا پتہ نہیں کس طرح وضو کیا جاتا ہے۔ چھوچے کا ٹائم آ جائے تو بڑے بڑے داڑھی والے آ جاتے ہیں سامنے، ہاں شروع کر چھوچے کر رہے ہیں۔ آج تو دنیا کے سامنے چھوچے کر رہے ہو، لیکن قبر کے اندر فرشتے تمہارے سامنے چھوچے کریں گے۔ پھر تم آج دنیا کے سامنے چھوچے کر کے گھوم رہے ہو، فرشتے پھر قبر کے اندر گھمائیں گے، چھوچے تمہاری کیسے ہوتی ہے پھر پتہ چلے گا۔ پھر تمہیں دھاڑیں گے چھوچے، پھر وہاں پتہ چل جائے گا چھوچے کیسے کی جاتی ہے۔ پرہیز کی، نماز کا،
لوگوں میں بیٹھنے والے نماز میں حاجی کہلانے والے لوگ چھوچے کرتے ہیں. کچھ ہوتے کرسی اوپر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں چھوچے. بہت اچھا راستہ, بہت اچھی ناچ ہو رہی ہے, بہت اچھا چھوچے ہو رہا ہے. ہاتھ اوپر کرو, کبھی ٹانگیں بھی اٹھا لیے, ہاتھ اٹھاتے ٹانگیں بھی اٹھا لیے. ہاتھ اٹھا لیے, اب کیا بچا پیچھے, ٹانگوں کو بھی اٹھا لیا کرو. یہ ہماری ماں اور بہنیں دیکھیں کہ ہاں ہمارا ماں بہت طاقت چلتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان, نماز پڑھنے کے بعد تم چھوچے کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ حج کرنے کے بعد تم چھوچے کرتے تمہیں شرم محسوس ہوئی کہ ہم نے پیسے لگا کر حج کیا ہے؟ وہ کس کام کے حج جو حج کرنے کے بعد میں لوگ واپس آئے اور گناہ کیا جائے ان کے سامنے؟ وہ مولوی کس کام کا جو پڑھنے کے بعد میں ناچے روتے؟ وہ کس کام کا مولوی جو اپنے سامنے لوگوں کو نچائے, چھوچے نچوائے؟ ایسے مولوی ہو, چاہے حاجی ہو, چاہے غازی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اللہ کی لعنت برستی ہے. چاہے حافظ القرآن کیوں نہ ہو, قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حافظ القرآن اگر کسی بستی سے گزر جائے قبرستان کے تو 40 دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قبرستان سے. لیکن وہی حافظ اگر چھوچے کرے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب اٹھایا نہیں جائے گا, پھر عذاب نازل ہوگا. پھر عذاب کیا ہوگا؟ نازل ہوگا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج کسی کو کہا جائے لوگ بولتے یار پیروں کے گھر میں جاہل ہے, پیر ہے تو کیا ہو گیا, سید ہے تو کیا ہو گیا, شریعت سب کا لاگو ہے. یہ نہیں کہ سید نے چھوڑ دیا چھوچے کرتا رہے, ناچتا رہے, کودتا رہے, نہیں. پیر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن شریعت سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا. پیر وہی ہے جو پہلے شریعت پر چلے. پیر کی شریعت پوچھی ہے, اگر وہ پیر شریعت کے خلاف ہے تو وہ پیر ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اس کا مرید بنے. دنیا میں کرامتیں بہت ظاہر کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. بڑے بڑے لوگ ہوتے اپنے آپ کو پیر بولتے, کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے, کوئی پانی پر کھیل رہا ہے, کوئی جادو میں مست ہے, لوگ بولتے ہاں یہ تو بڑا پیر ہے, تمیز کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن پتہ چلے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے. تو ایسا پیر کس کام کا جو نماز نہ پڑھے اور کرامتیں دکھائے؟ وہ کرامتیں کل منہ پر مار دی جائے گی, کرامتیں منہ پر مار دی جائے گی. کرامتیں تو بڑے بڑے جادوگر پنڈت جو بھی کر رہے ہیں وہ اب اپنے جادوگر سے وہ کیا کچھ کرتے ہیں اپنے نظروں کے سامنے, کیا کچھ کر ڈالتے ہیں. یہ کرامت ہوگی؟ نہیں, یہ کرامت نہیں ہوگی, یہ جادو ہے. اس لیے کوئی بڑے پیر ہیں تو کرامتیں ظاہر کر رہے, نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے سامنے وہ پیر نہیں ہے, صرف نام کا پیر ہے, لیکن ہم اس کے ہاتھ میں پیر نہیں کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو لوگ بولتے یار پیروں کے گھر بھی چلتے ہیں. میں کہتا ہوں پیر چاہے انہوں نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں ہے نا, وہ تو ہمارے روٹیوں پر ناچ رہے ہیں. ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اسی پیسے سے وہ ناچ رہے ہیں, حرام کا بھی کر رہے ہیں, ہم اسے پیسہ دیتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پیر پہلے شریعت دیکھی جائے گی, بعد میں پیر دیکھا جائے گا. اگر وہ پیر شریعت پر پابند ہے تو وہ ہمارے لیے لائق ہے, احترام ہے, ہم اس کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اگر وہ شریعت کے خلاف ہے, چاہے جتنا میں بڑا پیر کیوں نہ ہو, شریعت کے خلاف ہے, ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کیا کرو. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. لیکن اگر باپ کہے کہ بیٹا تو شراب پی, آپ بتاؤ حکم مانو گے؟ اب اسلام کہتا ہے اگر تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, لیکن اب حکم نہیں مانے, اب اسلام کا حکم چلے گا. اسلام کیا کہتا ہے؟ شراب حرام ہے. اب باپ بول رہا ہے, باپ چاہے ناراض ہو جائے, چاہے پہاڑ میں جائے, لیکن ہمیں شریعت پہلے شریعت دیکھنی پڑے گی, پہلے شریعت دیکھنی پڑے گی. ادھر اسلام کہتا ہے ماں اور باپ کا احترام کرو. کب احترام کرو؟ کہاں تک کہنا مانو؟ جب تک وہ شریعت پر ہو. شریعت سے آؤٹ ہو گئے, لائٹ آؤٹ ہو گئی, تو اب اسے باپ سے کہہ دو کہ میں نہیں یہ کام کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا, شراب حرام ہے, اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کتنا ماں باپ کا مرتبہ
ہونے کے باوجود میں اسلام منع کر دیتا ہے کہ باپ اور ماں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہے تو آپ نہ مانیں، تو بتاؤ وہ پیر جو سراسر شریعت کے خلاف چل رہے ہیں ان کا کہنا ہم مان رہے ہیں، شریعت کا کہنا نہیں مانتے۔ حضور نے کیا فرمایا اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو پیر کہہ دے اسی کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ پیر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو ہم پہ ڈنڈا اٹھا کے چل گئے، اب پیر جائے اگر کوئی لے رہا ہے لے کے بھول جائے ہم پیچھے چل رہے ہیں، دیکھا جائے اگر لے رہے ہیں نا۔ اسلام یہ تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ پھر سے مر جاؤ، نہیں دیتا نہیں اسلام۔ اسلام کہتا آپ دیکھو اگر پیر جا رہا ہے سامنے دیکھو لے آ گئے جانے دو پیر کو، رک جاؤ، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ نہ سوچو کہ ہمارے پیروں کے گھر پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے گھر پر ہے۔ غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کرو وہ پیر، حضرت خواجہ بختیار کاکی کی زندگی کا مطالعہ کرو وہ پیر تھے، حضرت بابا فرید کی زندگی کا مطالعہ کرو وہ پیر تھے، غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو وہ پیر تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم نے صرف نام پکڑ لیا ہے، نام، طریقہ نہیں ہے حضور کا۔ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، جو حضور نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہٹ گئے۔ مسلمان ہو، مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ اگر ناپاک بندہ ہو جائے پاک کیسے ہو جائے ہوگا، وہ پتہ نہ ہو تو ہمیں ایک گناہ میں بیٹھ کر ہمیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زندگی کو عطا فرمائی، لیکن زندگی اسلام سے خالی ہے، زندگی کے اندر وہ اسلام کی قوت عطا ہے۔ ایک طرف بیٹھ کر ہمیں رونا چاہیے، ہم تو ہنس رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ جو چھوچک ہے یہ چھوچک بھی جائز نہیں ہے، کوئی جائز اجازت نہیں دیتا ہے چھوچک کی۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہونے شادی کے اندر ڈیجا یہ ناچ نہ ہونے، کچھ لوگ شیطان ہوتے ہیں، شیطان بہت بڑا ہوتا ہے، شیطان بیچ میں جا کے کودتا ہے۔ یار آپ کے گھر کے اندر گانا نہیں بجا، ڈھول نہیں بجا، یہ تو ماتم ہے نا، موت کے گھر نہیں ہوتا، یہ شادی کا گھر ہے، یہ خوشی کا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں تجھ سے بڑا تو شیطان نہیں ہے جو نفرت دلوں کے اندر ڈالتا ہے، جو اسلام کے خلاف تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بکھا رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں خوشی حضور سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر امیر نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی امیر نہیں ہے۔ میرے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، وہ فاطمہ جن کا ایک سجدہ پورے رات میں گزرا کرتا تھا، اس فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ کیا چاروں طرف ڈھول والے بج رہے تھے؟ کیا چاروں طرف بڑے بڑے داڑھیوں والے ناچ رہے تھے؟ نہیں، فرشتوں کی جماعت تھی، اور فرشتوں کی جماعت اور چاروں طرف درود پاک کا ذکر ہو رہا تھا اور اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ اس سے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی عورت نہیں ہے، حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بیٹی نہیں ہے اور حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہے۔ ارے اتنا بڑا مقام جس کا ہو وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور ان کی جب شادی ہو نکاح ہو تو رب کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے فرشتوں اتر جاؤ حضرت فاطمہ کی برات میں چلے جاؤ۔ اس فاطمہ کے ایک دن عورتوں کو بھی اس فاطمہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور پاؤں پھکارا جائے گا اور بولا جائے گا عورتوں سنو، نبی فرمائے گا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے سامنے کھڑی ہے اور تم عورتوں کو میری فاطمہ کے طریقے پر کون چلی تھی دنیا کے اندر؟ جو حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلی تھی وہ آ جائے فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور وہ فاطمہ کے طریقے سے ہٹ گئی تھی وہ جہنم ہے، جہنم میں چلے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دنیا ترقی میں چلے گئے، ہم ڈھول اور تماشے میں رہ گئے ہیں، ہم چھوچکوں میں رہ گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسلام کہاں تھا اور کہاں چلا گیا ہے اور ہم بس پہلے جو زمانے کی جو روایت تھے ان کو پکڑ رکھے ہیں۔ پیارے علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو،
چاہے چھٹی قرآن کی تلاوت ہو، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان دل سے جب لفظ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول پر جب بندہ چلتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، وہی مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کو ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑی بڑی جماعتیں پائی جا رہی ہیں، وہابی، دیوبندی، بہت ساری فرقے، بہت سارے فرقے، کیا سب مسلمان مومن ہیں؟ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت ایک ہی جو مسلمان مومن جماعت ہے۔ ہاں، یہاں تک نہ لے جانا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا سب کچھ ختم ہو گیا، قبر پہ جائیں گے سیدھا ٹرک جنت مل جائے گی، کوئی جنت وانڈ میرے پاس جنت کی ٹکٹ نہیں ہے، وہ اور ہوں گے تمہیں جنت دیکھ کر چلے جائیں گے، ہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت مل جائے گی، نہیں، سبحان اللہ کہو گے وہ ثواب الگ ملے گا، اور جو گناہ کیا ہے گناہ کا بھی بدلہ ملے گا نا۔ حساب کتاب سب کا ہوگا، سب کا ہوگا، ایسا کوئی بندہ نہیں جس کا حساب کتاب نہ ہو، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کا حساب کتاب نہ ہو، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر دل سے حضور کے کلمہ پڑھا ہوگا، نبی کو دل سے مانتے ہو تو نبی کی جو بات کی ہوئی ہے اسی بات کو بھی ماننا پڑے گا، جو ہمیں نبی نے دیا ہے اس کو بھی اپنانا پڑے گا۔ نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو سلیقہ سکھایا ہے، اس طریقے اور سلیقے کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت کی کنجی ہے نماز، اور نماز کی کنجی ہے وضو، طہارت۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اس میں الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، پاک صاف ستھرا یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، اور ایمان کے 72 درجات ہیں، اس میں جو آدھا ہے آخر والا وہ ہے پاک صاف ستھرا، کپڑے پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، سب کچھ پاک ہو، گھر بھی پاک ہو، گھر کا آنگن بھی پاک ہو، رہن سہن جہاں رہتے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے سفید کپڑے تو پہن لیے گھر سے نکل کے جا کے، لیکن گھر کے اندر صفائی نہیں ہے، یہ بھی ایمان کے اندر ہے۔ جس طرح آپ جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں اسی طرح گھر کو بھی پاک صاف رکھنا، جس طرح جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اس طرح گھر کو بھی پاک صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ مغرب کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں گھر کے اندر، اور جہاں صفائی نہیں ہوتی وہ آگے سمجھ۔ اکثر ہمارے گھروں کے اندر یہ حالات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر صفائی نہیں ہوتی، اکثر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، اکثر ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر صفائیاں نہیں ہوتی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے حضور تو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا کرتے، میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا کرتے تھے، اور جب مسجد نبوی کی اینٹیں رکھی گئی تھی تو حضور اپنے ہاتھوں سے گاڑا بنا بنا کر مسجد نبوی کی اینٹیں لگائی تھی۔ نبی اپنے گھر کے اندر آٹا حضور خود گوندتے تھے، کبھی کبھی حضور کھانا بھی بناتے تھے، روٹی بھی بناتے تھے۔ آج تو نمک کم ہو جائے تو ہم ڈالنے شروع کر دیتے ہیں گھر کے اندر، اتنی توفیق نہیں ہوتی نمک اٹھا کے ڈال لیتا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گھروں کے اندر صفائی ضرور رکھیں۔ ایک تو آدھا ایمان بھی ہے، دوسری بیماریاں نہیں پھیلتی ہے۔ کپڑے بھی صفا صاف نہ دھو کر آدمی کو 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ کام سے فارغ ہوئے نہ تو اچھی طرح سے تیل لگاؤ، سرما ڈالو، حضور کی سنت ہے، تیل لگانا بھی حضور کی سنت ہے، ناخن کاٹنا بھی حضور کی سنت ہے۔ کن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، لوگ کے ساتھ میں بٹھایا جائے کھانا کھانے کے لیے، کسی آدمی کو الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے ناخن دیکھ کر کے۔ ناخن کس لیے بتا رہے ہیں ہم نے؟ اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے
اگر 40 دن سے پہلے ناخن کاٹ لینا چاہیے، بڑے ہو جائے تو اس سے پہلے جمعے کے دن کاٹنا ناخن حضور کی سنت ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنا حضور کی سنت، اور مونچھے پتلے پست کرنا حضور کی سنت۔ کچھ لوگ بڑے مونچھے بتا دیتے، بڑے بڑے کٹاتے نہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، بال بدنوں کے نیچے بال ہوتے ہیں، بدبو مارتے ہیں، مسجد میں بھی بدبو مارتے نماز کے وقت، یہ بھی کاٹنا ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کاٹنا چاہیے۔ 40 دن کیا لوگوں کو 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے کاٹتے نہیں، یہ بھی کاٹنے چاہیے۔ بال بڑے ہو جائیں، اگر آپ کنگھی نہیں پھر تو بالوں کو کاٹو، باریک کرو، کیوں اسلام ہے نا، اسلام ہمیں پاک اور صاف کا درس دیتا ہے، اور اسلام سے کوئی ایسا مذہب پوتر نہیں ہے جو اسلام ہے، سب سے پاک ستھرا پوتر اسلام ہے، مذہب اسلام، اور مذہب اسلام کا ماننے والا بندہ ہو اور گھر کے سامنے کچرا پورا پڑا ہو نہیں، ہمارے گھر سے گلی گزر رہی ہے تو اسے بھی پاک صاف رکھا جائے، ایسے نہیں کہ ہم نے گھر والا کچرا اٹھایا گلی کے اندر پھینک دیا، نہیں، گلی گزر رہی، گلی کو بھی آپ پاک صاف ستھری رکھو، گلی کے اندر بھی کچرا نہیں دینا چاہیے، گھر کا کچرا ایک سائڈ اکٹھا کرو، زیادہ ہو جائے اسے اٹھاؤ اور دوسری جگہ پھینک دو، یہ نہیں کہ ہم نے اٹھایا اور پھینک دیا یہاں جگہ پہ، نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کہتا ہے آپ پاک صاف ستھرے ہو، خود بھی رہو، گھر کے اندر بھی پاک صاف ستھرے ہو، گلیاں ہیں اسے بھی پاک صاف ستھرے ہو، ہر چیز پاک ستھری ہے، اسلام ہی پاک ستھرا ہے، تو اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں، جو بھی طریقہ ہے، وہ سب پاک ستھرا ہے، تو ان باتوں پر آپ ضرور عمل کریں۔ سب سے پہلے غسل کریں، غسل کے اندر 3 فرض ہیں، کتنے فرض ہیں؟ 3، دلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، پورے چہرے پر پانی ڈالنا، پورے چہرے کو دھونا، اگر اتنا سوکھا رہ گیا نہیں تلکے کے برابر ہمارا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو جنت میں جائیں گے، سب کچھ وہ پیچھے رہ گیا، وضو سے پہلے نماز سے پہلے سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ کپڑوں کے دھیان رکھیں، ایک دم صاف نہ ہوا کپڑا پہنے، تولیہ بھی پاک صاف نہ ہوا پہنے، پانی کی کمی نہیں ہے، بہت ہے پانی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیا، لوگ تو مر رہے ہیں پانی سے، اور ہمارے سامنے پانی کے بڑے بہت بڑے ہوئے ہیں، بہت پانی ہے، گھر کی بھی صاف ستھرائی رکھیں، آپ کے سڑک گزر رہی ہے، ہمارے گھر پاس میں وہ کچرا پھینک دیتے ہیں، سڑک کے اوپر کچرا نہ پھینکے، کیونکہ وہاں سے بہت چلتا ہے، جیسا کوئی آ گیا دیکھے کچرا پڑا ہوا، وہ پھر ایک جو گالیاں نکالے گا یا کوئی بددعا دے گا، یا یہ گھر والے کیسے ہیں گلی کے اندر کچرا پھینک کے چلے گا، تو گلی کا بھی خیال رکھیں، کچرا اور سب ایک جگہ اکٹھا کر لیں، اکٹھا کرنے کے بعد میں زیادہ ہو جائے اسے دوسری جگہ نکل پھینک، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔